بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بیماریاں اور جتنے امراض پیدا فرمائے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر بیماری ہر مرض کا علاج اور اس کے لیے شفا کو بھی پیدا فرمایا۔ وہ بیماری جسم سے تعلق رکھتی ہو یا روح سے تعلق رکھتی ہو، اس بیماری کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہو یا انسان کی آخرت کی زندگی سے ہو، ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ بخاری شریف کی یہ روایت جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے شفا کو پیدا نہ کیا ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں الفاظ تھوڑے سے مزید وضاحت کے ساتھ آتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل داء دواء، ہر بیماری کی ایک دوا اور ایک اس کا علاج ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ پاک نے جس بیماری کا جو علاج پیدا کیا ہے، یہ بیماری یہ علاج جب اکٹھے ہو جاتے ہیں بندے کو صحت مل جاتی ہے۔ دنیاوی طور پر یہ بہت ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک معالج نے بیماری نہ سمجھی اور بغیر سمجھے کوئی اور علاج تجویز کر دیا، ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے صحت نہ ملی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ کسی علاج کرنے والے نے ایک دوائی کو تجویز کیا لیکن وہ دوا ایسی ہے جو درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے صحت نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا بنا کر نازل فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے پاس پہنچ چکا۔ اس کے اندر جہاں واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، جہاں اس کے اندر رحمت اور ہدایت کی باتیں ہیں، وہاں اللہ پاک نے تمہارے دلوں کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ ایک اور آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے، یہ قرآن پاک مکمل صحت اور مکمل شفا کے لیے نازل فرمایا۔ ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے، ہر مرض کا علاج اور اس سے شفا کیسے ملنی ہے اس کا طریقہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے صحت اور شفا بھی ہے۔ ناممکن ہے کسی مرض کا علاج قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہو اور بندہ اس کو اختیار کرے اور پھر اس کو صحت نہ ملے، نہیں ہو سکتا۔
اللہ رب العزت نے جس بیماری کا جو علاج قرآن کے اندر فرما دیا، اگر کوئی بندہ اس علاج کو اختیار کرتا ہے، اس کی نیت شفا حاصل کرنے کی ہے، اس کو یقینی طور پر ضروری طور پر ضرور شفا ملے گی۔ اب ہمارے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بطور علاج کے ہم نے اختیار تو کیا ہے، اس کے باوجود ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر صحت موجود نہیں ہوتی، ہمیں شفا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر اعلان کر دیا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روک دے گی ہر بری چیز سے، ہر بری عادت سے۔ اب ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلسل نمازی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے ہمیشہ سے نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کی اس کے اندر موجود ہے، بہت ساری فحشاء اور منکرات کا بھی وہ بندہ اختیار کرنے والا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز اس کے لیے صحت نہیں تھی، یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کی نماز درست نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایسا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس برے کام سے یقیناً روک دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بندے کی نماز درست ہے، یہ نماز درست ہے، لہٰذا اس کی یہ بری عادت ضرور اس سے چھوٹ جائے گی۔ اگر ہماری بری عادتیں ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں چھوٹ رہی ہیں، نمازی ہوتے ہوئے بھی ہماری زبان سے بری باتیں نکلتی ہیں، ہمارے جسم سے بری حرکات صادر ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر حرام جاتا ہے، ہمارے پاؤں حرام کی طرف چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کے اندر تاثیر نہیں، یہ کہا جائے گا کہ ہماری نماز کامل نہیں، اس میں نقص باقی ہے، اس میں عیب باقی ہے، جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ رہے۔ اللہ پاک کا علاج ایسا ہے بتایا ہوا کہ اس میں کوئی تشخیص میں اور تجویز میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو اس بیمار اور اس مریض کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں کی جماعت شادی کر لیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جو آدمی نکاح اور شادی کو اختیار کرے گا اس کی آنکھوں کی حفاظت اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے، وہ بے حیائی سے بچ جائے گا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہزاروں آدمی ہمیں نظر آتے ہیں، نکاح موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس کے باوجود گند کھاتے پھرتے ہیں، اس کے باوجود بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو علاج بتایا تھا اس میں کوئی کمی ہے، یہ کہا جائے گا کہ اس بندے کی خود کی نیت درست ہونے کی نہیں ہے، یہ بے حیائی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا اس کی عادت بن چکی ہے، اس نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان اٹل ہے، سچا ہے، پورا صحیح ہے، زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اللہ پاک اس سے فقر کو دور کر دیں گے۔ اب ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں تو روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، میرا فقر تو دور نہیں ہوا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ فقر نہیں ہے تیرے اوپر، تیرے اندر حرص ہے، تو قارون بننا چاہتا ہے، تیرے اندر یہ بیماری موجود ہے کہ تو کسی بھی مال کو کافی نہیں سمجھتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، تیری حرص نہیں بھرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فقر اور فاقہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر کسی بندے کی حرص اس کو کسی بھی مال پر قناعت کے لیے تیار نہیں کرتی، یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو بہرحال ہمارے دو مسئلے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک کو مکمل شفا،
مکمل علاج قرار دیا ہے، مکمل صحت کی ضمانت قرار دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا، جہاں ہدایت ہے، جہاں رہنمائی ہے، جہاں اس کے اندر احکامات ہیں، جہاں اس کے اندر آخرت کو ذکر کیا گیا ہے، جہاں قرآن پاک کے اندر قوموں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، وہاں اللہ پاک نے امراض کا، بیماریوں کا علاج بھی، انسان کی نگاہ کیسے درست ہوگی، انسان کے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوگا، اس کے اندر سے برائیاں کیسے نکلیں گی، اس کے اندر قناعت کیسے پیدا ہوگی، اس کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اللہ پاک نے قرآن پاک کو مکمل صحت اور مکمل شفا کی ضمانت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ہمارا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بہت سارے علاج جو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بتائے گئے، اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہماری بیماریاں ہم سے نکلتی نہیں ہیں۔ ہم حج کے باوجود بھی انہی بیماریوں کا شکار ہیں، ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی انہی بیماریوں کا شکار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہماری بیماریاں ویسی کی ویسے رہتی ہیں۔ لہٰذا ایک تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ کون سی آخر وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوا میری بیماری کو درست کیوں نہیں کر رہی، یہ نماز میری برائیوں کو کیوں نہیں روک رہی، یہ نکاح میری بے حیائی کو کیوں ختم نہیں کر رہا۔ ایک تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، ایک چیز۔ دوسری، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے ان بیماریوں کو بیماری سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی بیماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بڑی بیماری، ہمارے لیے معمولی بات، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک مستقل باب ہے قرآن پاک کا، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہوں تو ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ کہیں ہم ان بیماریوں کا شکار تو نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ پاک ان کی بیماریوں کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ منافقین کے بارے میں فرمایا، جو دوگلاپن اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، جو نفاق کی عادتیں اختیار کرتے ہیں، منافقین کی عادتیں جن کے اندر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی بیماریوں کو ہم اور بڑھا دیں گے۔ نفاق کی عادتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں منافق کی عادت یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، منافق کی عادت یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھو گے تو خیانت کرے گا، منافق کی عادت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ منافقین کی عادات ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ عادات موجود ہیں تو ہم قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا مصداق تو نہیں بن رہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری، میں ان کی بیماریاں اور بڑھا دوں گا۔ اللہ ہماری سب کی نفاق سے اور نفاق کی عادات سے حفاظت فرمائے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ ہماری زندگی کے اندر ظلم موجود ہے، ہم بیوی پر ظلم کرنے والے، ہم اولاد پر ظلم کرنے والے، ہم پڑوسیوں پر ظلم کرنے والے، ہم لوگوں پر ظلم کرنے والے، کتنے ظلم ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور یہ قرآن ہی میرے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بھی بنتا ہوں۔ یہ وہ امراض ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ ہماری عادت، ہماری زندگی کا حصہ بن چکا۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک ایمان والا ہوتے ہوئے بخیل ہو سکتا ہے؟ ایمان والا بھی ہے، بخل بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان بھی موجود ہے، لیکن بخل کی عادت بھی اس کے اندر ہے، کسی پر خرچ کرنا وہ نہیں جانتا، ممکن ہے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو اور بزدل بھی ہو، جان دینے سے گھبراتا ہو،
جان اس کو بہت عزیز اور بہت پیاری ہے، وہ اپنی جان کو خرچ نہیں کرنا چاہتا، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، بزدل ہونا اور ایمان؟ آپ نے فرمایا ہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہے اور اس کے اندر بزدلی بھی موجود ہے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ ایمان والا بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ ایمان والا ہے وہ جھوٹا نہیں، جو جھوٹا ہے اس کے اندر ایمان نہیں۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح، کتنی صفائی سے، کتنا سفید قسم کا جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی صفائی سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے کاروبار کے اندر، بات چیت کے اندر، رشتہ داری کے اندر، کس قدر جھوٹ ہم بولتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ بولنا یہ اتنا بڑا مرض ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لعنت کے الفاظ بہت کم گناہوں پر ہیں، قرآن کے اندر لعنت کا لفظ بڑا سخت لفظ سمجھا جاتا ہے، اور بہت کم ہیں ایسی چیزیں جن کے اوپر اللہ پاک نے یہ سخت قسم کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ جو بستی سے باہر ایک دریا گزرتا ہے، اب اس دریا نے اپنا راستہ بدل لینا ہے اور چند دنوں کے بعد یہ دریا آپ کے گھر کے اوپر سے گزرا کرے گا۔ کہا پھر؟ کہا اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں اس کا انتظام کروں کہ دریا یہاں سے نہ گزرے اور آپ کا گھر بیچ میں نہ آ جائے۔ جلدی سے گھر گئے، پیسے اور جو چیزیں تھیں ساری لا کر سامنے رکھ دیں کہ بھائی اس کو بیچو اور جو تم کہتے ہو اس کے اندر یہ سارا خرچ کر دو۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بزرگوں اتنے بھی سادہ نہیں ہوتے، بھلا سمندر بھی اور دریا بھی کبھی راستے بدلتے ہیں، یہ کیسی بے وقوفوں والی اس نے بات کی، اور آپ بھی کتنے بھولے آدمی ہیں کہ اٹھا کر سب کچھ دے دیا۔ کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ دریا راستے نہیں بدلتے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ کسی صورت میں دریا راستہ بدل دے۔ یہ مسلمان تھا، مسلمان ہو کر جھوٹ بولے، اس کو نہیں میں مان سکتا۔ مسلمان ہو کر جھوٹ کی عادت، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ قرآن کی وہ آیات شریفہ جس میں کسی بیماری کا علاج بتایا گیا، آج تک ہمیں صحت کیوں نہیں ملی، یہ بھی میں نے سوچنا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیات شریفہ جس میں اللہ پاک نے بیماریوں کو ذکر کیا اور آج تک میں نے اس پر توجہ نہیں کی، یہ بھی میں نے سوچنا ہے۔ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ کو جمع کرتے ہیں۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کتنی وراثت کے مسائل ہیں جو آج ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا مال بغیر تقسیم کیے ہوئے یتیموں کا مال ہے، جس کو چاچا بھی کھاتا ہے اور خالو بھی کھاتا ہے اور ماموں بھی کھاتا ہے اور دادا بھی کھاتا ہے، سارے مل کر اس کو کھاتے چلے جاتے ہیں، اور کسی کو ہوش نہیں آتی کہ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ یتیموں کا مال کھانا آگ کو اپنے پیٹ میں جمع کرنا ہے۔ ان چیزوں کی توجہ نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے قرآن ہے؟ یہ قرآن میرے لیے ہے، یہ قرآن آپ کے لیے ہے، یہ قرآن ہر اس بندے کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن سنتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی سوچتے نہیں کہ یہ آیات شریفہ کہیں ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ سود کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیتے بھی چلے جاتے ہیں، دیتے بھی چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آیت شریفہ کے اندر کس قدر سخت وعید ہے۔ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو بندے وعدہ خلافی کرتے ہیں یا جو بندے معاہدے کو توڑتے ہیں، اگر یک طرفہ ہو تو اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ میں کسی سے یہ کہوں کہ میں اتنے بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا، یہ ہے وعدہ، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے معاہدہ جس میں دونوں طرف سے ہو، ایک بندہ یہ کہے میں نے یہ کرنا ہے اور میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، دونوں طرف سے اگر کسی چیز کا وعدہ ہو اس کو معاہدہ کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں قرآن کی زبان کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے وہ اس بات کو سوچ لیں، اس بات کو سامنے رکھیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں آئیں گے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنی وعدہ خلافیاں ہیں، کتنے معاہدے توڑتے ہیں، کتنے کاروبار کے اندر شریک جنہوں نے معاہدہ کیا میں یہ کروں گا آپ نے یہ کرنا ہے،
ہمارا حصہ اتنا ہوگا، ہمارا مال اتنا ہوگا۔ کتنی خیانتیں آج ہمارے اندر، روز لوگ آ کر روتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ تھا، فلانے نے میرا مال لے لیا، فلانا میرا مال لے کر ہڑپ کر گیا، فلانے نے میری دکان اپنے نام لگوا لی، فلانے نے میرا مکان اپنے نام لگوا لیا، فلانے نے پاکستان کی زمین پر۔ کتنی مصیبتیں ہیں آج ہماری زندگی کے اندر۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے سامنے کیے ہوئے وعدوں کو، معاہدوں کو توڑتے ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا۔ یہاں تک بس نہیں فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ پاک ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ قیامت والے دن کسی کو اللہ کے دیدار سے محرومی ہو جائے، جتنی بڑی یہ مصیبت ہے کوئی اور مصیبت نہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں ہیچ لگیں گی اس جنتی کو جب اللہ پاک پردہ ہٹا کر دیدار کروائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو روک دیا جائے گا کہ آج تم نگاہ نہیں کر سکتے، اللہ کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے معاہدوں کو توڑنا، وعدہ خلافی کو آج وعدہ خلافی تو معمولی چیز ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے وعدہ خلافی ہیں، کتنے معاہدے توڑتے ہیں، کتنی خیانتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ نے بات نہیں کرنی۔ پھر فرمایا ولا ینظر الیہم، اللہ نے ان کی طرف نگاہ نہیں فرمانی۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یزکیہم، اللہ پاک نے ان کا تزکیہ، ان کو پاک بھی نہیں کرنا۔ قیامت والے دن پاک کیسے کیا جائے گا؟ دو صورتیں ہوں گی پاک کرنے کی۔ ایک آدمی گناہوں کا ڈھیر انبار لے کر اللہ کے سامنے پہنچ گیا، کیسے اللہ پاک کریں گے؟ ایک تو پاک کریں گے ستاری فرما کر، گناہ گار ہے، ڈھیر کے ڈھیر اس کے پاس ہیں، اپنے پاس اللہ بلائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا؟ جی ہاں کیا۔ یہ گناہ کیا؟ جی ہاں کیا۔ سارے گناہ گنوائیں گے، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا کے اندر بھی تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی ڈالتا ہوں، جا تو جنت میں چلا جا۔ یہ آدمی جنت میں جائے گا، اور جو اور لوگ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کتنا خوش نصیب آدمی ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، حالانکہ گناہوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے۔ اللہ کی شان ستاری اور اللہ پاک کی صفت ستاری ایسی اس دن اس بندے پر ہوگی کسی اس کی نیکی کی وجہ سے کہ اللہ فرمائیں گے جا، سب کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا، تجھے بخش دیا۔ ایک تو تزکیہ ستاری کی وجہ سے ہوگا، دوسرا تزکیہ ہوگا سفارش کی وجہ سے۔ ایک آدمی گناہوں کا انبار، پہاڑ کے برابر گناہ اس کے پاس موجود ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، سب سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوات والسلام، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، حافظ قرآن، حج کرنے والے، سب کو اللہ پاک باری باری موقع دیں گے اور کسی کے بارے میں سفارش کریں گے، اے اللہ میں چاہتا ہوں آپ اس کو بخش دیں، اللہ فرمائیں گے جاؤ بخش دیا۔ یہ جو تزکیہ، یہ دونوں تزکیے کی صورتیں جو قیامت والے دن ہوں گی، ایسے بندوں کے بارے میں پہلے فرما دیا جو وعدوں کو توڑتے ہیں، نہ میں نے ان کا کوئی حصہ آخرت میں رکھنا ہے، نہ میں نے ان سے بات کرنی ہے، نہ میں نے ان کی طرف نگاہ کرنی ہے، ولا یزکیہم، اور یاد رکھنا کہ میں نے ان کا تزکیہ بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں چیزوں سے ان کو محروم رکھ دیا جائے گا۔ نہ تو ستاری کی صفت ایسے لوگوں کے لیے ہوگی، نہ کسی کی سفارش کی صورت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات شریفہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے اس انداز سے پڑھیں کہ یہ نماز ہم نے پڑھی ہے، اس سے میری برائی کیوں نہیں رکی، یہ فلاں کام میں نے کیا ہے، روزہ میں نے رکھا ہے، میرے اندر تقویٰ پیدا کیوں نہیں ہوا، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میرے مال کے اندر پاکی کیوں نہیں آئی، یہ جو اللہ پاک نے امراض کا علاج بتایا یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، میرے اندر کون سی کمی ہے۔ ایک تو ان چیزوں کو سوچنا، اور دوسرا ان چیزوں کو سوچنا کہ کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور آج میری عمر 60 سال کے قریب ہے، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، ساری جوانی گزر گئی،
بڑھاپا آ گیا، ایسی قبر میں پہنچ جائیں گے، نہ ہم نے سوچا کہ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، نہ ہم نے سوچا کہ ان بیماریوں کا ہم نے علاج کرنا ہے، نہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، نہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی اصلاح کرنی ہے، نہ ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے، نہ ہم نے سوچا کہ ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے، نہ ہم نے سوچا کہ ہم نے مسلمان بن کر مرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ کس لیے آئے تھے؟ کیا کر کر آئے اور کیا کر کر جا رہے ہیں دنیا سے؟ یہ بھائی میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ پاک نے قرآن کے ایک رکوع کے اندر روزے کو ذکر کیا، شروع فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض، روزہ رکھو، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ تھا تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اگلی آیت شریفہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں ہم نے قرآن جیسی نعمت تمہیں دی، روزے کے احکامات بتائے۔ یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 187 کے اندر پھر اللہ پاک نے احکامات بتائے۔ درمیان میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، درمیان کے اندر کبھی غور کریں اللہ کے انداز پر، پہلے بھی اللہ پاک احکامات بتلا رہے ہیں کہ روزہ ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، اور بعد میں بھی اللہ پاک احکامات بتلا رہے ہیں رمضان کے اندر یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ درمیان کے اندر ایک آیت نمبر 186 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جب دعا کرو گے میں فوراً سنوں گا۔ دعا کو درمیان میں ذکر کیا، پہلے بھی احکامات بعد میں بھی احکامات، پہلے روزے کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، بعد میں بھی روزے کے احکامات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر، 185 کے اندر بھی روزے کا ذکر، 187 کے اندر بھی روزے کا ذکر، درمیان میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے بندو مانگو مجھ سے مانگو۔ یہ درمیان میں اللہ نے فرمایا، کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان المبارک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک دینے کے لیے بے تاب ہیں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں کہ لو میری رحمت، آج میں تمہیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے تیار، آج میں تمہارے لیے مغفرت کے لیے تیار، میں تمہارے اوپر بارشیں برسانے کے لیے تیار ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آج مجھ سے مانگو۔ درمیان کے اندر اللہ پاک نے یہ بتانے کے لیے، رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، یاد رکھنا اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں اس کو کوئی چیز نہیں بدلتی، اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو کون سی ہے؟ صرف دعا ہے۔ دعا سے اللہ پاک ان فیصلوں کو بدل دیا کرتے ہیں جو فیصلے اللہ تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ چکے، ان کے اندر بھی اگر کوئی چیز تبدیلی لا سکتی ہے تو وہ بندے کا عاجزانہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم دعا ایسی مانگیں جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو، حرام کھا کر نہ مانگیں، حلال کھا کر مانگیں، اوقات قبولیت کا پتہ کریں، حالات قبولیت کا پتہ کریں، روزے کی حالت میں دعا مانگیں، افطاری کے وقت میں دعا مانگیں۔ یہ قبولیت کے اوقات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ درمیان کے اندر آگے پیچھے احکامات ہیں روزے کے، درمیان میں اللہ پاک دعا کا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بڑی عبادت رمضان المبارک کے اندر دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم، یاد رکھو تمہارا رب بہت شرم کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے۔ اللہ کو بڑی شرم آتی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے، اللہ شرماتے ہیں۔ اللہ کی شان سے بعید ہے، اللہ کے کرم سے بعید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بندہ بعض دفعہ اتنا غلط کر کے آیا ہوتا ہے کہ اس کی دعا مردود ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ پاک شرم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیں، اللہ نہیں بھیجتے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے شرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو خالی اللہ پاک واپس بھیج دیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا، کن حالات میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو پتہ کرنا، کن اعمال کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے اس کا پتہ کرنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، آج ہم ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ان چیزوں پر بھی ہم تحقیق کرنے والے بنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے دعا میں نہ بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ دعا کروانی بھی چاہیے، دعائیں لینی بھی چاہیے دوسروں سے دعائیں لینی بھی ہیں، خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکی زندگی میں بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا۔ مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، یہ پیچھے پہنچے، نجاشی کو جا کر کہا یہ ہمارے بندے ہمارے حوالے کرو۔ بہت ستانے والوں میں سر فہرست اللہ پاک نے ہدایت مقدر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا، شرمندہ اتنا تھا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں جھکا کر ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو میرے ہاتھ پر۔ کہا میں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، میں نے واپس کر لیا۔ آپ نے فرمایا لک یا عمر کیا ہوا، تم نے ہاتھ آگے کیا پھر واپس کھینچ لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بنتا ہوں، بیعت بھی کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، پہلے وہ شرط میں لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا شرط ہے؟ کہا جی میری شرط یہ ہے، بڑا تنگ کیا ہے میں نے مسلمانوں کو اور آپ کو، بڑا ستایا ہے، کوئی موقع میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بڑا ستایا، بڑے مسلمان میرے ہاتھ سے تنگ ہوئے ہیں، دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، پھر میں بیعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے اس بات کا نہیں پتہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو چیز ہی ایسی ہے کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ حج کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج تو اسلام میں داخل ہونا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن العاص، میں نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میرے گناہ تھے سب کی مجھے معافی ملنی چاہیے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، اس وقت میرے دماغ میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، کاش کہ میں اس وقت یہ بھی کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ آئندہ بھی جتنے گناہ ہوں گے ان کی بھی معافی کی میں درخواست کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی کہنا ہے، میں نے یہ کہا کہ میرے جتنے پچھلے گناہ ہیں سب کی معافی، آپ نے اعلان فرما دیا، مجھے بعد میں احساس ہوتا رہا یہ سخاوت کا دربار تھا، آج جو زبان مبارک سے نکل جاتا وہ مجھے مل جانا تھا، کاش کہ میں یہ بھی کہہ لیتا کہ آئندہ بھی جو گناہ ہوں گے یا رسول اللہ اس کی بھی مجھے معافی چاہیے، وہ بھی مجھے مل جاتی۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں خود کرنا، دعائیں کروانا، دعائیں دوسروں سے لینا، اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا، یہ ایک مستقل عمل ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر آگے پیچھے احکامات کو بیان فرمایا، درمیان کے اندر دعا کا مسئلہ ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک قریب ہے، ان کے اوقات کو غنیمت سمجھنا، قیمتی سمجھنا، اور اس مہینے کے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا، اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرمائے، آخرت کی ہر مصیبت سے اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔